السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایجوکیشن ہب۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے سسٹمز ان ہیومن باڈی۔ انسانی جسم کا کل وزن پورے وزن سے تقریباً 16% جلد، 40% عضلات، 25% ہڈیاں، 2% دماغ ہوتا ہے۔ انسانی جسم کا تقریباً 55-70% پانی، جبکہ 10 سے 30% دیگر کیمیائی مادے، چکنائی، لحمیات، کاربوہائیڈریٹس وغیرہ ہوتے ہیں۔ مسکولر سسٹم، اس میں جسم کے تمام گوشت والے حصے شامل ہوتے ہیں۔ یہ انسانی جسم کے مزدور ہیں، یعنی کہ ہماری مسلز کے بغیر ہمارے جسم کی جو اعضاء ہیں وہ کور نہیں ہو پاتے، جن کی وجہ سے جو ہے اعضاء ان کو نقصان ہو سکتا تھا۔ اس لیے جو ہے عضلات وہ اعضاء کی حفاظت کرتے ہیں اور جلد ان کو کور کرتی ہے۔ دوسرا سسٹم ہے اسکیلیٹل سسٹم۔ ہمارے جسم میں 206 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ ان کا کام اعضائے رئیسہ کی حفاظت کرنا ہوتا ہے اور جسم کی مختلف اعضاء کی حرکات میں مدد دینا ہوتا ہے۔ جسم کی شکل و شباہت اور شکل و صورت انہی کی بدولت ہوتی ہے۔ ہڈیاں ہمارے آرگنز کی حفاظت کرتی ہیں، جیسے ہماری اسکل ہے ہماری دماغ کی حفاظت کرتی ہے۔ دماغ ایک نرم و نازک عضو ہوتا ہے۔ تیسرا سسٹم ہے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم۔ اس کا کام خوراک کو ہضم کر کے جز بدن بنانا ہوتا ہے، جس سے جسم کو قوت اور حرارت مہیا ہوتی ہے۔ منہ کے ذریعے خوراک ہمارے معدے میں جاتی ہے، معدے سے آگے جو ہے بڑھ کر وہ بڑی آنت کے ساتھ اس میں جو مختلف قسم کے انزائمز ہیں وہ عمل کرتے ہیں اور آنت سے ہوتی ہوئی ریکٹم کے ذریعے جو ہے فاضل اور فالتو مادے جو ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ نظامی انہضام کی بدولت ہی ہماری جو خوراک میں اجزاء اور غذائیت ہوتی ہے وہ ہمارے خون میں شامل ہو سکتی ہے۔ اگلا ہمارا سسٹم ہے نظام تنفس۔ اس نظام میں سانس لینا اور خارج کرنا دو عمل شامل ہیں۔ سانس لینے میں ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہوتی ہے اور سانس خارج کرنے سے جو ہے کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتی ہے۔ سانس انٹیک کرنے سے آکسیجن ہمارے پھیپھڑوں میں جاتی ہے۔ یہ آکسیجن خون کو صاف کرنے کے کام آتی ہے اور صاف خون پورے جسم میں پھیل کر جسم کو غذائیت اور آکسیجن پہنچاتا ہے۔ اگلا سسٹم ہے ہمارا نظام دوران خون۔ اس نظام کے تحت سرکولیٹری سسٹم، اس نظام کے تحت خون سارے جسم میں گردش کرتا ہے۔ خون دل سے چل کر انتڑیوں سے غذائیت حاصل کرتا ہے، جسم کے تمام حصوں کو غذائیت پہنچا کر پھر دل میں واپس آ جاتا ہے۔ اس نظام کے ذریعے غیر خالص خون پھیپھڑوں میں سے ہو کر صاف خون بن جاتا ہے اور وہ جسم کے تمام حصوں کو جاتا ہے۔ دل ایک ایسا آرگن ہے جو جسم سے فالتو خون لے کر یعنی کہ گندا خون، ڈی آکسیجنیٹڈ خون لے کر پھیپھڑوں میں پہنچاتا ہے اور پھیپھڑوں سے آکسیجنیٹڈ خون ریسیو کر کے وہ پورے جسم سے پہنچاتا ہے اور پورے جسم سے پھر ڈی آکسیجنیٹڈ خون دل سے ہو کر پھیپھڑوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ دورہ ہضم کہلاتا ہے۔ اگلا ہمارا سسٹم ہے ایکسکریٹری سسٹم۔ تمام جسم کے اس نظام کے تحت ہمارے جسم کے فاسد اور بیکار مادے خارج ہو جاتے ہیں اور جو یورین کی صورت میں جو ہے ایک پائپ لائن کے ذریعے یورین کی صورت میں جو ہے وہ خارج ہو جاتی ہیں۔ کڈنیز یہ کام کرتی ہیں، وہ واٹر پیوریفیکیشن کا کام کرتی ہیں۔ کڈنیز ہم جب خوراک انٹیک کرتے ہیں تو وہ نیکسٹ جو سسٹم ہے ہمارا نظام اعصاب یا نروس سسٹم۔ نروس سسٹم میں برین اور اسپائنل کورڈ پر ہم بحث کرتے ہیں۔ یہ سب نظاموں کا حاکم اعلیٰ ہے، یعنی کہ تمام نظاموں کو نروس سسٹم ہی کنٹرول کرتا ہے۔ یہ مختلف حصوں میں پیغام حاصل کرتے ہیں، ان کے مطابق احکامات جاری کرتا ہے۔ اس میں سینسز بھی آ جاتی ہیں کہ سینسز کے ذریعے ہی جو ہے نروس سسٹم وہ کام کرتا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا سسٹم ہے اینڈوکرائن سسٹم۔ اینڈوکرائن سسٹم یہ ان غدود اور گلٹیوں کا نظام ہے جن کی مخصوص رطوبتیں یعنی ہارمون انسانی نشو و نما پر اثر انداز ہوتی ہیں اور ان سے اعضاء تقویت حاصل کرتے ہیں۔ ہارمونز میں پیچوٹری گلینڈ ہے، تھائرائیڈ گلینڈ ہے، پیراتھائرائیڈ
اس کے اوپر چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہوتے ہیں. ایڈرنل گلینڈ ہے. پینکریاز ایک گلینڈ ہے. پینکریاز کا اگر مسئلہ ہو تو شوگر لیول بڑھ سکتا ہے یا کم ہو سکتا ہے. نیکسٹ ہمارا سسٹم ہے لیمفیٹک سسٹم. لیمفیٹک سسٹم میں ہم اس بات پہ بحث کرتے ہیں کہ کیسے لمفائی حدود کام کرتی ہیں. ہضم شدہ خوراک خون میں شامل ہوتی ہے اور جسم کے مختلف اعضاء خصوصاً چھوٹی آنت میں ولی غذائیت جذب کرتی ہیں، اور یہ جو ہے پورے جسم میں غذائیت پہنچانے کا جو ہے یہ سسٹم ہوتا ہے ایبزورپشن یا ایبزورپٹیو سسٹم بھی کہلاتا ہے. اس سے ہمارے جسم کو خوراک سے غذائیت حاصل ہوتی ہے جو بلڈ میں شامل ہو کر ہوتی ہے اور ہمارے عضلات تک